لگ گئی ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، سبحان اللہ، فیضان حضور تاج الشریعہ، بستی بستی دریا دریا، ابھی آنکھ لگ گئی ہے، کوئی اس کو مت جگانا، ابھی آنکھ لگ گئی ہے، جو پہ سوال آئے مجھے دیکھ کر یہ بولے، جو پہ سوال آئے مجھے دیکھ کر یہ بولے۔ یقیناً جب حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ سے فرشتے قبر میں سوال کے لیے آئے ہوں گے تو انہیں دیکھ کر فرشتوں کا کیا جواب ہوگا، سماعت فرمائیں۔ جو پہ سوال آئے مجھے دیکھ کر یہ بولے، اسے چین سے سلاؤ، اسے چین سے سلاؤ، یہ بندہ نبی ہے، اسے چین سے سلاؤ، یہ بندہ نبی ہے، تیرے دامن کرم میں جس نیند آ گئی ہے، مجھے کیا پڑی کسی سے کروں عرض مدعا میں، مجھے کیا پڑی کسی سے کروں عرض مدعا میں، میری لو تو بس انہی کے، میری لو تو بس انہی کے در جود سے لگی ہے، میری لو تو بس انہی کے در جود سے لگی ہے، تیرے دامن کرم میں جس نیند آ گئی ہے۔ آخری شعر سماعت فرمائیں۔ تیرا دل شکستہ اختر اس انتظار میں ہے، زندگی بھر سرکار سے ملنے کی تمنا کرتے رہے، شعر میں سماعت فرمائیں۔ تیرا دل شکستہ اختر اس انتظار میں ہے، تیرا دل شکستہ اختر اس انتظار میں ہے، کہ ابھی نوید وصلتی، کہ ابھی نوید وصلتی تیرے در سے آ رہی ہے، کہ ابھی نوید وصلتی تیرے در سے آ رہی ہے، تیرے دامن کرم میں جس نیند آ گئی ہے۔ حضرات اب آئیے بلا تاخیر نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کے لیے مداح رسول بلبل باغ مدینہ حضرت مولانا الیاس صاحب قبلہ سے گزارش کروں گا کہ ایک نیا انداز لے کر آئیے بزم ناز میں، ساری محفل جھوم اٹھے بس تیری آواز میں، ہم رند ہیں ایک جام محبت کا پلا دے، اللہ کے محبوب کا دیوانہ بنا دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز علماء کرام، محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے سب سے پہلے آقا انعامدار مدینے کے تاجدار گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیگ دینے والا داتا، ہم غریبوں کے غمگسار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ عالیہ میں
عقیدت و محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج ہم اور آپ حضور تاج الشریعہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ حضور تاج الشریعہ اگرچہ ہمارے مابین نہ رہے لیکن آپ کی روحانیت ہمارے مابین جلوہ گر ہیں۔ چند شعر ملاحظہ فرمائے۔ اہل سنہ کی آنکھ کا، اہل سنہ کی آنکھ کا تارا چلا گیا، 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 اہل سنن کی آنکھ کا تارا چلا گیا، افسوس پاسباؤ ہمارا چلا گیا، افسوس پاسباؤ ہمارا چلا گیا، افسوس پاسباؤ ہمارا چلا گیا، خستہ جگر ہے عالم اسلام سنیت، 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 ارباب علم فن کا سہارا چلا گیا، ارباب علم فن کا سہارا چلا گیا، ارباب علم فن کا سہارا چلا گیا، روح سخن وقار ادب آب روح فل، روح سخن وقار ادب آب روح فل، روح سخن وقار، روح سخن وقار ادب آب روح فل، حکمت کا ایک عظیم مینارہ چلا گیا، حکمت کا ایک عظیم مینارہ چلا گیا، حضور تاج الشریعہ مولانا الیاس صاحب قبلہ ظہری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اور دو تین شعر ملزا کریں، درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا بارک وسلم صلاۃ وسلام یا رسول اللہ۔ آج پوری سنیت تاج الشریعہ کے جانے سے سوگوار ہے۔ یہ جگہ پر ہونا بہت ہی مشکل ہے، جو تاج الشریعہ جس مقام پر فائز تھے، یہ جگہ پر ہی نہیں ہو سکتی ہے۔ شعر ملاحظہ کریں۔ انہیں کے دم انہیں کے دم ساری بہار آنکھوں میں، انہیں کے دم سے تھی ساری بہار آنکھوں میں، انہیں کے دم
سی چھائی ہے اب سوگوار آنکھوں میں، اداسی چھائی ہے اب سوگوار آنکھوں میں، اداسی چھائی ہے اب سوگوار آنکھوں میں، اور طلب رہے گی قیامت میں ان سے ملنے کی۔ بے شک بے شک چل کے یا رسول اللہ بے کہہ شک۔ دیجیے ایک بار، بیداری کا آپ حضرات ثبوت دیں کہ طلب رہے گی قیامت میں ان سے ملنے کی، طلب رہے گی قیامت میں ان سے ملنے کی، طلب رہے گی قیامت میں ان سے ملنے کی، رہے گا مر کے بھی اب انتظار آنکھوں میں، رہے گا مر کے بھی اب انتظار آنکھوں میں، اداسی چھائی ہوئی اب سوگوار آنکھوں میں۔ اور یہ آخری شعر پیش کر رہا ہوں کہ سمایا تاج شریعت کا خوشنما چہرہ، بے شک بے شک سمایا تاج شریعت کا خوشنما چہرہ، سمایا تاج شریعت کا خوشنما چہرہ، بشکل نیر نصف النہار آنکھوں میں، سبحان اللہ۔ بشکل نیر نصف النہار آنکھوں میں، اداسی چھائی ہوئی ہے اب سوگوار آنکھوں میں، اداسی چھائی ہے اب سوگوار آنکھوں میں۔ حضرات اب آئیے بلا تاخیر نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کے لیے مداح رسول مولانا شاہ عالم صاحب سے کہوں گا وہ مائک پر آئیں اور بہترین انداز میں نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں۔ معزز سامعین کرام، میرے قابل قدر نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ہم سب حضور تاج الشریعہ کی محبت میں شرکت کی سعادت حاصل کیے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حاضری کو اپنی مقدس بارگاہ میں قبول فرمائے اور ان کی محبت میں جلائے، ان کی محبت میں اٹھائے۔ آئیے ہمارا آپ سب مل کر عقیدت و احترام کے ساتھ باوز بلند درود پاک کا ہدیہ نچھاور پیش کریں۔ پڑھے جھم کر اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مطلع اور ایک شعر، پھر چند شعر حضور تاج الشریعہ کے شان میں منقبت آپ تک پہنچا دوں گا۔ محبتوں کے ساتھ سماعت فرمائیں کہ قدرت، کہتے ہیں سبحان اللہ، کہ قدرت نے خاک سار کو اعلیٰ بنا دیا، قدرت نے خاک سار کو اعلیٰ بنا دیا، کہ قدرت نے خاک سار کو اعلیٰ بنا
کو نبی کا چاہنے والا بنا سبحان اللہ سبحان اللہ ہم کو نبی کا چاہنے والا بنا دیا. اگلا بند محبتوں کے ساتھ سماعت کریں. تاریخ کی روشنی میں ہے کہ دشمن نہ دیکھ پائے خدا کے حبیب کو, دشمن نہ دیکھ پائے خدا کے حبیب کو, مکڑی نے غار سور پہ جالا بنا دیا, مکڑی نے غار سور پہ جالا بنا دیا. اللہم صلی اللہ سیدنا نبینا انٹرنیشنل اسلامک یوٹیوب چینل. صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. منقبت حضور تاج الشریعہ آپ تک پہنچا, محبتوں کے ساتھ سماعت کریں. سنیوں کا کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سنیوں کا قافلہ سالار ہیں اختر رضا, سالار ہیں اختر رضا, سنیوں کا قافلہ سالار ہیں اختر رضا, خنجر احمد رضا خنجر احمد رضا کی دھار ہے اختر رضا, سنیوں کا قافلہ سالار ہے اختر رضا, سنیوں کا قافلہ سالار ہے اختر رضا. اور بند ملاحظہ کریں محبتوں کے ساتھ. ان کی بیماری کو تو نے اب تلک سمجھا نہیں, اب تلک سمجھا نہیں, ان کی بیماری کو تو نے اب تلک سمجھا نہیں, کہ مصطفیٰ کے عشق میں مصطفیٰ کے عشق میں بیمار ہیں اختر رضا. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سبحان اللہ زندہ باد. مصطفیٰ کے عشق میں بیمار ہیں اختر رضا. آخری بند سماعت کر لیں محبتوں کے ساتھ کہ ان کی عظمت کا ترانہ گا رہا ہے ایک جہاں, ان کی عظمت کا ترانہ گا رہا ہے ایک جہاں, اس طرف رہتے ہوئے اس طرف رہتے ہوئے اس پار ہیں اختر رضا, سنیوں کا قافلہ سالار ہیں اختر رضا, خنجر احمد رضا کی دھار ہیں اختر رضا, سنیوں کا قافلہ سالار ہیں اختر رضا. السلام علیکم. جناب اقبال بھائی سے گزارش کروں گا وہ مائک پر آئیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ایک بار بلند آواز سے نعت پاک بار بلند آواز سے درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ نبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ والسلام علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. منقبت پیش خدمت ہے سماعت فرمائیں. ایک بار طرف کر کے سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اعلیٰ حضرت کا ہے جو دولارا، اعلیٰ حضرت کا جو ہے دولارا، اعلیٰ حضرت کا جو ہے دولارا، وہ ہے تاج و شریعہ ہمارا. اعلیٰ حضرت کا ہے جو دولارا، بولو اعلیٰ حضرت کا جو ہے دولارا، وہ ہے تاج و شریعہ ہمارا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت زندہ باد. حضرت علامہ مفتی اختر رضا صاحب قبلہ، مدرسہ غوثیہ قادری مسجد، بستی بستی قریہ قریہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اعلیٰ حضرت کا ہے جو دولارا، وہ ہے تاج و شریعہ ہمارا. مت کہو اعلیٰ حضرت نے کیا دے دیا، مت کہو اعلیٰ حضرت نے کیا دے دیا، مصطفیٰ کی گلی کا پتہ دے دیا، مصطفیٰ کی گلی کا پتہ دے دیا. اہل سنت کو ایک اسلحہ دے دیا، اہل سنت کو ایک اسلحہ دے دیا، یعنی اب دولت المکیہ دے دیا، یعنی اب دولت المکیہ دے دیا. دل تو اچھے سے ہے پارا پارا، دل تو اچھے سے ہے پارا پارا، وہ ہے تاج و شریعہ ہمارا. چشم علم و ادب کا ستارہ، چشم علم و ادب کا ستارہ، وہ ہے تاج و شریعہ ہمارا. بند سماعت فرمائیں. میرا دل ہے جگر ہے میری جان ہے، میرا دل ہے جگر ہے میری جان ہے، رہبری کے لیے تنزل ایمان ہے، رہبری کے لیے تنزل ایمان ہے. علم کے مملکت کا جو سلطان ہے، علم کے مملکت کا جو سلطان ہے، وہ بریلی کا اختر رضا خان ہے، وہ بریلی کا اختر رضا خان ہے، جو کبھی بھی کسی سے ہارا نہیں، جو کبھی بھی کسی سے نہ ہارا، وہ ہے تاج و شریعہ ہمارا، وہ ہے تاج و شریعہ ہمارا. سبحان مجھ اللہ. کو شاہی محلہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت. زندہ باد. جو کبھی بھی کسی سے نہ ہارا، جو کبھی بھی کسی سے نہ ہارا، وہ ہے تاج و شریعہ ہمارا. مجھ کو شاہی محلہ حویلی ملے، مجھ کو شاہی محلہ حویلی ملے، اہل سنت کو فیض بریلی ملے، اہل سنت کو فیض بریلی ملے. مشک و عنبر نہ چمپا چمیلی ملے، مشک و عنبر نہ چمپا چمیلی ملے، پیارے اختر کی
پیارے اختر کی پیاری ہتھیلی ملے مشک و عنبر نہ چمپا چمیلی ملے پیارے اختر کی پیاری ہتھیلی ملے پیارے اختر کی پیاری ہتھیلی ملے کس نے ہم سنیوں کو سنوارا جس نے ہم سنیوں کو سنوارا وہ ہے تاج و شریعہ ہمارا جس نے ہم سنیوں کو سنوارا وہ ہے تاج و شریعہ ہمارا سب مل کر لگاؤ یہ نعرہ سب مل کر لگاؤ یہ نعرہ وہ ہے تاج و شریعہ ہمارا سبحان اللہ سبحان اللہ. نبی کے دشمنوں سے کوئی سمجھوتا نہ کرنا نبی کے دشمنوں سے کوئی سمجھوتا نہ کرنا یہ سننے کے لیے پیغام ہے تاج الشریعہ کا. میں نے نیک کام کیا کیا برا کیا ہر کام پہ سلام کیا کیا برا کیا لے کر رضا کا نام اقبال بھائی نے نجدی کا چکا جام کیا کیا برا کیا. حضرات بہت ہی خوشی کی بات ہے کہ آج مدرسہ غوثیہ قادری مسجد میں یاد حضور تاج الشریعہ منایا جا رہا ہے. حضور تاج الشریعہ اللہ کے مقدس ولی کا نام ہے. کسی نے کہا ہے کہ احمد رضا کی شان ارے باپ رے باپ بولے سبحان اللہ. احمد رضا کی شان ارے باپ رے باپ نجدی ہے پریشان ارے باپ رے باپ. احمد رضا کی شان ارے باپ رے باپ نجدی ہے پریشان ارے باپ رے باپ. اختر رضا کو دیکھ کر دشمن بھی کہہ اٹھا اختر رضا کو دیکھ کر دشمن بھی کہہ اٹھا کیسا ہے خاندان ارے باپ رے باپ. حضرات اللہ اکبر. اب آئیے بلا تاخیر شہنشاہ خطابت ناشر مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مفتی اختر رضا صاحب قبلہ مصباحی کو آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں. دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر زوردار حضرت کا استقبال کرائیں. نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلک اعلیٰ حضرت بستی بستی قریہ قریہ فیضان حضور تاج الشریعہ مدرسہ غوثیہ قادری مسجد. نعرے تکبیر نعرے رسالت. اعلیٰ حضرت قادری کا شعر بن کر آئیے ایک پل میں سب کے احساسات پہ چھا جائیے. کانپ اٹھے وہابیت کا ایک پل موجود پرچم تاج الشریعہ خوب لہرائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ العلی الاکبر والصلاة والسلام علی سید البشر وعلی آلہ واصحابہ السرج الغرر. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اولیاؤہ الا المتقون. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المعین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین ومن الشاکرین والحمد للہ رب العالمین. معزز سامعین کرام، یہ ہماری اور آپ کی سعادت مندی
اور خوش نصیبی ہے کہ آج ہم اور آپ اس قادری مسجد مالونی میں بیٹھ کر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرنے حاضر ہیں، اور آج کی یہ محفل حضور تاج الشریعہ حضرت علامہ مفتی اختر رضا خان ازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یاد میں منعقد کی گئی ہے۔ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم اس عالم ربانی کے صدقے میں ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور اس محفل پاک کو ہم ذریعہ بنائے۔ نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ حضور صاحب لولاک فخر موجودات رحمت عالم نور مجسم جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیں۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا و ملیانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و صحابہ بارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین کرام، حضور تاج الشریعہ حضرت علامہ مفتی اختر رضا خان ازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بلا شبہ اپنے وقت کے بے مثال عالم ربانی، مرجع العلماء اور فقیہ لاثانی تھے، اور علماء نے جو یہ فرمایا کہ موت العالم موت العالم، تو واقعی حضور تاج الشریعہ کی وفات پر یہ منظر دیکھنے کو ملا کہ ایک عالم کی موت در حقیقت ایک عالم کی موت ہوتی ہے۔ ہندوستان سے لے کے پاکستان تک، یورپ سے لے کر ایشیا تک، ساری دنیا میں جہاں کہیں مسلمان بستے ہیں، الحمدللہ وہ منظر نگاہوں کے سامنے آیا اور حضور تاج الشریعہ کی عظیم محبوبیت اور مقبولیت دیکھنے کو ملی کہ ساری دنیا میں صف ماتم بچھ گیا اور لوگوں نے اپنا تعزیتی پیغام ارسال کیا۔ یہ حضور تاج الشریعہ کی بارگاہ خداوندی میں محبوبیت کی دلیل تھی۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی قبر پر رحمت و نور کی بارش نازل فرمائے آمین، اور آپ کے درجات کو بلند فرمائے۔ آمین۔ حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی وفات پر بہت سارے شعراء نے آپ کے فضائل و مناقب پر اپنے قلم کو جنبش دیا، اشعار لکھے۔ چند اشعار مجھے بہت پسند ہیں اور میں یہ اشعار آپ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں، آپ حضرات محبت کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ حضور تاج الشریعہ کون ہیں، ان کی خدمات کیا ہیں، انہوں نے دنیا کو کیا دیا، مسلک اعلی حضرت کے حوالے سے انہوں نے کیا کام کیا، یہ ایک ایسا بحر ذخار ہے جسے سمیٹنا مجھ جیسے کم علم کی بس کی بات نہیں، مگر ہاں دل کی ترجمانی الفاظ کی صورت میں کسی شاعر نے بڑے اچھے انداز میں کی ہے۔ انشاءاللہ الرحمن آپ سنیں گے تو آپ کو پسند آئے گا۔ بتاؤں کیا تمہیں کیسے میرے شیخ طریقت تھے۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ آپ حضور تاج الشریعہ کی زندگی کو اپنی نگاہوں میں بسا کے رکھیں اور ان اشعار کو سنیں، ایسا لگے گا کہ شاعر نے آپ کو سامنے کھڑا کر کے ان اشعار کو لکھا ہے۔
بتاؤں کیا تمہیں کیسے میرے شیخ طریقت تھے، منور ان کا چہرہ تھا بڑے ہی خوبصورت، آہا سبحان اللہ سبحان اللہ، منور ان کا چہرہ تھا بڑے ہی خوبصورت تھے، اور شریعت پر جمے رہنا یہ ان کی خاص عادت تھی۔ شریعت پر جمے رہنا یہ ان کی خاص عادت تھی۔ فقیہ عصر تھے، وہ ایک کوہ استقامت تھے۔ فقیہ عصر تھے، وہ ایک کوہ استقامت تھے، اور نظر آتا نہیں ان کا بدل ہم کو زمانے میں، نظر آتا نہیں ان کا بدل ہم کو زمانے میں، جہاں والوں کی خاطر آفتاب علم و حکمت تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، جہاں والوں کی خاطر آفتاب علم و حکمت تھے، اور بہت سے لوگ ان کو دیکھ کر ایمان لے آئے۔ یہ بالکل واقعہ ہے، یہ حقیقت، یہ سچائی ہے۔ ابھی میں آپ کو بتاؤں، میں کولہاپور سے جمعے کی صبح آیا تو جو صاحب ہمیں لے کے گئے تھے سید ارشد صاحب، انہوں نے بتایا کہ حضور تاج الشریعہ وہیں کولہاپور سے تھوڑی دور پر ایک جگہ ہے کراڈ، انہوں نے بتایا کہ یہاں حضور تاج الشریعہ تشریف لائے تھے، تو حضرت کا عالم تو یہ تھا کہ جس محفل میں ہوتے وہی نظر آتے۔ سبحان اللہ، بے شک علماء کی محفل میں ہوتے تو اکیلے ممتاز ہوتے، فقہاء کی محفل میں ہوتے تو وہی چمکتے، عوام کے درمیان ہوتے تو وہی دمکتے۔ یہ شان تھی تاج الشریعہ کی۔ تو انہوں نے بتایا کہ حضرت میں خود اس واقعے کا چشمدید گواہ ہوں کہ کراڈ میں جب حضرت تشریف لائے تو انسانی سیلاب امٹ پڑا، چاروں طرف سے لوگ حضرت کی زیارت کے لیے چل پڑے۔ انہوں نے کہا کہ بہت دور مجھے جگہ ملی، کھڑے کھڑے وہیں سے حضرت کی زیارت کر رہا تھا۔ جب حضرت اسٹیج پر تشریف لائے ہیں تو ایک مراٹھی حوالدار، انہوں نے کہا کہ جب اس نے حضرت کے چہرے کو دیکھا تو اس نے مجھ سے کہا کہ بھائی کیا میں ان کے پاؤں چھو سکتا ہوں؟ کہہ رہا ہوں اللہ کے گھر میں، کہا کہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ اس انسان کے پاؤں چھو سکتا ہوں؟ تو انہوں نے کہا بھائی اتنا عالم ہے، اتنی بھیڑ ہے، میں کیسے آپ کو کہہ سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا کہ میرا دل کہہ رہا ہے کہ مجھے ان کا پاؤں چھونا چاہیے۔ پھر اس نے کہا کہ میں چھوؤں گا ضرور، چاہے کچھ بھی کرنا پڑے۔ تو کہا آپ کیا کریں گے؟ کہا حوالدار ہوں، کچھ تو عہدے کا استعمال کروں گا۔ کہا بھیڑ چڑھتے ہوئے بہرحال وہ اسٹیج کے قریب پہنچا اور کسی طرح منت سماجت کر کے حضرت کے پاؤں چھونے تک پہنچ گیا اور چھونے میں کامیاب ہوا۔ کہ اس کے بعد وہ پھر چونکہ اس کی ڈیوٹی تھی، باہر کی طرف جو پولیس والے تھے انہی کے ساتھ وہ بھی تھا، وہ پھر واپس آیا۔ اس کے بعد کہا کہ یہ بتائیے ان کو یہاں بلانے والے کون لوگ ہیں؟ جن لوگوں نے ان کو بلایا ہے وہ کون لوگ ہیں؟ آپ ہمیں ان کا نام، ان کا موبائل نمبر اور ان کا ایڈریس دیجئے، کیونکہ جب یہ یہاں سے اتریں گے تو میرا دل کہہ رہا ہے کہ میں توبہ کر کے ان کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ لوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تو یہ شان تھی حضور تاج الشریعہ کی۔ شاعر نے کہا بہت سے لوگ ان کو دیکھ کر ایمان لے آئے، میرے آقائے نعمت ماحی کفر و دلالت تھے۔ میرے آقائے نعمت ماحی کفر و دلالت تھے، اور ولایت کے وہ کس درجے پہ تھے فائز خدا جانے۔ کسی ولی کے درجے کو وہی پہچان سکتا ہے جو درجے میں یا تو اس کے مساوی ہو یا اس سے اعلیٰ ہو۔ اب یہ ہم لوگوں کا کام تو نہیں،
شاعر نے بڑی خوبصورتی سے اپنی گفتگو کی ہے. کہتا ہے ولایت کے وہ کس درجے پہ تھے فائز خدا جانے، ہم اتنا جانتے ہیں دہر میں تاج شریعت تھے. ہم اتنا جانتے ہیں دہر میں تاج شریعت تھے. اور یہ شعر آپ سب کی توجہ کا طالب ہے کہ بہت سے لوگ شہرت پا چکے ہیں جامع ازہر سے. بہت سے لوگ شہرت پا چکے ہیں جامع ازہر سے. ملی خود جامعہ کو جن سے شہرت میرے حضرت تھے. سبحان اللہ، بے شک سبحان ملی اللہ. خود جامعہ کو جن سے شہرت میرے حضرت تھے. اور خسارہ اہل سنت کا ہوا کتنا یہ مت پوچھو. خسارہ اہل سنت کا ہوا کتنا یہ مت پوچھو. میرے اختر رضا اس دور کی پہلی ضرورت تھے. میرے اختر رضا اس دور کی پہلی ضرورت تھے. وہ ہر اہل سنن کی ڈھال تھے اس دور میں بے شک. کوئی قادری ہو، نقشبندی ہو، سہروردی ہو، چشتی ہو، رفاعی ہو، ابوالعلائی ہو، کوئی بھی ہو، وہ ہر اہل سنن کی ڈھال تھے اس دور میں بے شک. سراپا اہل باطل کے لیے زندہ قیامت تھے. سراپا اہل باطل کے لیے زندہ قیامت تھے. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا و ملیانا محمد معدن الجود والکرم وعلا آلہ و صحابہ بارک وسلم. صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاة و سلام علیک یا حبیب اللہ. معزز سامعین کرام، پروردگار عالم کا یہ قانون ہے کہ دنیا میں جو آیا ہے اسے ایک دن جانا ہے. ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں کی تعداد میں انسان آئے، مگر ایک نہ ایک دن انہیں جانا پڑا. یہ خدا کا قانون ہے جو کبھی بدل نہیں سکتا. اس نے ارشاد فرمایا کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. یہ انسانوں کی بھیڑ میں بڑے بڑے بادشاہ آئے، حاکم حکمراں آئے، بڑے بڑے پہلوان آئے، صاحب سیاست آئے، صاحب ریاضت آئے، صاحب صنعت و حرفت آئے، صاحب تاج شاہی آئے، اعلیٰ نسب کے افراد آئے. بہت سارے لوگ اس دنیا میں آئے. ایسے ایسے لوگ جن کے نام کا سکہ چلتا تھا، جن کے ایک اشارے پہ سینکڑوں انسانوں کی گردنیں کاٹ دی جاتی تھیں، جن کی سلطنت کافی وسیع ہوا کرتی تھی، جن کے حکم کے بغیر پرندہ پر نہیں مار سکتا تھا، مگر آج نہ ان کا محل ہے، نہ ان کا راج پاٹ ہے، نہ ان کی سلطنت ہے. حد تو یہ ہے کہ ان کی قبروں کا نشان بھی موجود نہیں. یہ دنیا فانی ہے، ایک دن سب فنا ہو جائیں گے، مگر اس دنیا کے اندر آنے والے سب آتے ہیں، مگر جانے والے دو قسم کے ہوتے ہیں. آنے کے لیے تو سب آتے ہیں، ہر بندہ اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے، مگر جانے والے دو طریقے کے ہوتے ہیں. ایک تو وہ لوگ جو کب پیدا ہوئے کب مر گئے کسی کو خبر نہیں، کوئی نہیں جانتا. مگر اسی دھرتی پر کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جب وہ دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ وہ اکیلے نہیں، توحید نیٹ ورک، ایک زمانہ ان کے ساتھ اسلامک آواز، توحید ایک نیٹ ورک، تاریخ ان کے ساتھ رخصت ہو انٹرنیشنل گئی، اسلامک ایک تعلیم ان کے یوٹیوب ساتھ چینل، رخصت ہو گئی، ایک کردار ان کے ساتھ رخصت ہو گیا، ایک روشنی ان کے ساتھ چلی گئی، ایک تہذیب ان کے ساتھ سمٹ گئی. اور ایسا لگتا ہے کہ وہ دنیا سے کیا رخصت ہوئے،
دنیا کی رونق ان کے ساتھ چلی گئی. ایسے بھی لوگ اس دنیا میں ہوتے ہیں، مگر آپ ذرا ان کی زندگی پہ غور کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا یہ وہ لوگ ہوتے ہیں بظاہر ان کے پاس کوئی سلطنت نہیں ہوتی، کوئی حکومت نہیں ہوتی، کوئی فوج نہیں ہوتی، پیسوں کی ریل پیل نہیں ہوتی، دولت کی فراوانی نہیں ہوتی، ظاہری ٹھاک بات نہیں ہوتا. وہ کسی دیہات میں، وہ کسی علاقے میں، وہ کسی مسجد میں، کہیں ٹوٹی ہوئی چٹائی پر، کہیں کسی ریگستان میں، کہیں کسی غیر آباد مقام پر چھوٹا سا مکان بنا کر کے، چھوٹی سی کٹیا بنا کر کے، چھوٹے سے مقام پر اللہ کی عبادت کرتے رہتے ہیں، خلق خدا کو تعلیم دیتے رہتے ہیں، رشد و ہدایت کا سامان پیدا کرتے رہتے ہیں. مگر ان کی شان یہ ہوتی ہے کہ دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بھی اگرچہ 1000 سال کا زمانہ گزر جائے مگر اجمیر میں وہ زندہ ہوا کرتا ہے. 800 سال سے زیادہ گزر جائے مگر بہرائش میں زندہ ہوا کرتا ہے. 500 سال سے زیادہ گزر گئے مگر کچھوچا میں زندہ نظر آتا ہے. اور 100 سال سے زیادہ گزر جائے مگر بریلی کی سرزمین پر آج بھی اس کے نام کا سکہ چل رہا ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عشق محبت، عشق محبت، فیضان اعلی حضرت. سبحان اللہ، سبحان اللہ. سوال یہ ہے کہ آنے والے تو سب ایک طریقے پہ آئے مگر یہ جانے والے کچھ ایسے ہیں کہ کب گئے کوئی خبر نہیں، مگر کچھ ایسے ہیں کہ وفات ہو رہی ہے بریلی میں اور پورا عالم اسلام ان کی موت پہ تڑپ رہا ہے. دیکھا آپ لوگوں نے اپنی نگاہوں سے، نہ کوئی پوسٹر، نہ کوئی بینر، نہ کوئی دعوت نامہ، نہ کوئی جلسہ. لوگ مہینوں سے پوسٹر نکالتے ہیں، اعلان کرتے ہیں، اخبارات میں دیتے ہیں، سوشل میڈیا پہ چلاتے ہیں، اور اس کے بعد لنگر کا بھی اہتمام، کھانے کا بھی اہتمام. تو کہیں جا کے 10-20 ہزار کا مجمع اکٹھا ہوتا ہے. ارے بولو ہے کہ نہیں؟ بڑی مشکلوں سے، کافی دنوں سے تیاری کی جاتی ہے، اہتمام کیا جاتا ہے، مگر یہ کون جانے والا گیا؟ یہ کون جانے والا گیا؟ نہ کوئی پوسٹر، نہ کوئی بینر، نہ کسی نے بلایا. بس ایک خبر ملی کہ تاج الشریعہ کا وصال ہو گیا. بس ایک خبر آئی کہ تاج الشریعہ رخصت ہو گئے. پھر کیا تھا؟ ایسا لگا کہ سارا بھارت بریلی کی طرف دوڑ پڑا ہے. لوگ کہتے ہیں کرامت کیا ہے؟ میں کہتا ہوں استقامت سے بڑھ کر کے کرامت کیا چیز ہے. اور اگر تمہیں کرامت ہی دیکھنی ہے تو غور کرو. تاریخ شاہد ہے، زیادہ دن نہیں ہوئے ہمیں گاؤں جانا ہو، ہم لوگ سفر کرتے ہیں، پروگرام کے لیے جاتے ہیں، 1 مہینہ پہلے سے ٹکٹ نکالتے ہیں، تب کہیں کنفرم ٹکٹ ورنہ ویٹنگ ملتا ہے. مگر اس سے بڑھ کر تاج الشریعہ کی کرامت کیا دیکھو گے کہ پہنچنے والے لاکھوں کی تعداد میں پہنچے مگر جو جانا چاہا ٹرین سے گیا تو ٹکٹ مل گیا، پلین سے گیا تو ٹکٹ مل گیا، اپنی گاڑی سے گیا تو سلامتی کے ساتھ گیا. اور الحمدللہ لاکھوں لاکھ کا مجمع ہوا. نہ کوئی حادثہ ہے، نہ کوئی موت ہے، نہ کوئی پریشانی ہے، وہاں نہ حکومت کا انتظام ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا جو ہمارا ہوتا ہے زمین پہ رہے تب بھی ہمارا ہے، زمین کے نیچے رہے تب بھی ہمارا ہے. انتظام کرنے والا خدا ہے، اس لیے کہ جانے والا اس کا محبوب ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بستی بستی قریہ قریہ، حضرت علامہ مفتی اختر رضا صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سبحان اللہ. جس نے جانے کی سچی طلب پیدا کی اور واقعی اس نے صحیح کوشش کی کہ جانا ہی ہے تو وہ ضرور پہنچا.
وہ ضرور پہنچا، اور انسانوں کا سیلاب یہ بتانے کے لیے کافی تھا کہ تاج الشریعہ ان کے دل میں کتنی جگہ رکھتے ہیں۔ لوگ اپنے خاندان کے مرنے پر، اپنے بھائی پڑوسیوں کی وفات پر اپنے گاؤں نہیں جا پاتے، مگر ایسا لگتا تھا کہ بمبئی میں کسی نے چھٹی کا اعلان کر دیا ہے کہ سب بریلی نکل جاؤ۔ ہم لوگ ایئرپورٹ پر پہنچے، جس فلائٹ سے میں اترا 70% لوگ اس میں حضور تاج الشریعہ کے جنازے والے تھے، 70% لوگ۔ یہ کیا تھا؟ آپ ذرا دیکھیں، اتنے بڑے مجمع کو سنبھالنا، کتنے حادثے ہو جاتے، کیا کیا ہو جاتا، مگر حادثہ کیا ہوتا؟ جو حادثہ ہونے والا تھا حضرت نے اسے بھی نہیں ہونے دیا۔ شاید آپ میں سے کم لوگوں کو معلوم ہو، لیکن میں آپ کو بتاؤں، جب حضرت کے جنازے کے لیے انسانوں کا سیلاب نکلا ہے، بھیڑ کی کثرت جیسے پانی لہر لیتا ہے سمندر کا، ایسے ہی جب ایک طرف دھکا لگتا تھا تو یوں انسانوں کا سیلاب لہریں لیتا۔ یہ میں خود اس کا گواہ ہوں، میرے سامنے کی بات ہے۔ اس قدر بھیڑ ہوئی کہ بجلی کا ایک کھمبا اوپر سے نیچے کو گرا۔ بجلی موجود، ذرا سوچئے، اگر وہ کھمبا جس میں بجلی موجود ہے، کرنٹ موجود ہے، انسانوں کے اس سیلاب پر گرتا تو کتنا بڑا نقصان ہوتا، کتنا بڑا نقصان ہوتا۔ مگر سبحان اللہ، اسے کہتے ہیں محبوبیت، اور یہ ہے تاج الشریعہ کی کرامت۔ کھمبا اوپر سے چلا، انسانوں پر گرنا، اور گرنے سے پہلے کھمبا گرا بعد میں، مگر بجلی پہلے چلی گئی۔ کھمبا تو گرا مگر بجلی پہلے منقطع ہوئی۔ لوگ کہتے ہیں کرامت کیا ہے؟ کرامت دیکھو، اگر عقل ہو تو سمجھنے کی کوشش کرو، ورنہ کتنا بڑا نقصان ہوتا اس کا آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے تھے۔ مگر سبحان اللہ، جو لوگ آئے، الحمدللہ ہمارے پاس ایسی بھی رپورٹ ہے کہ ایک ایک ضلع سے 1,000 گاڑیاں گئیں، 1,000 گاڑیاں، مگر الحمدللہ جتنے گئے اسی سلامتی کے ساتھ واپس آئے۔ کسی گاڑی کا کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہوا، کہیں پر کسی کی موت نہیں ہوئی، کسی کے ساتھ کوئی حادثہ پیش نہیں آیا۔ یہ کیا چیز ہے؟ آپ ذرا غور کیجئے میرے بھائیوں۔ میں آپ کو یہ بتانے کے لیے حاضر نہیں ہوا کہ حضور تاج الشریعہ کی کرامتیں کیا کیا ہیں۔ ہم تو یہ مانتے ہیں کہ شریعت پر جو ان کی استقامت تھی وہ ان کی زندگی کی سب سے بڑی کرامت تھی، اس لیے کہ کسی نے بھی، چاہے وہ حضور تاج الشریعہ کا موافق ہو، چاہے مخالف ہو، چاہے ان کے موقف کا ماننے والا ہو، چاہے موقف سے اختلاف کرنے والا ہو، پورے ہندوستان میں ایک ایسا شخص کوئی لاؤ جو یہ کہہ دے کہ نہیں، حضور تاج الشریعہ کو ہم نے خلاف شرع یہ کام کرتے ہوئے دیکھا۔ بلکہ تاج الشریعہ کی شان یہ تھی کہ خلاف شرع کام کرتے ہوئے دیکھا تو اس کی کوئی پرواہ نہ کی کس خانوادے کا ہے، کس خانقاہ کا ہے، کتنا بڑا عالم ہے، کتنا رتبہ ہے، کتنے مریدین ہیں۔ اگر پرواہ کی تو مسلک اعلی حضرت کی پرواہ کی، شریعت مصطفیہ کی پرواہ کی۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، حضور تاج الشریعہ، بستی بستی قریہ قریہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنوں میں، اپنے لوگوں میں، اپنے ماحول میں، اپنے طریقے پہ رہنا یہ بڑا آسان ہے، مگر آپ ایک اجنبی ماحول میں جائیں، ایک دوسرے ملک میں جائیں، دوسرے ماحول میں، دوسرے لوگوں میں، وہاں بھی آپ اپنی شناخت پر قائم رہیں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ بھائی ہوتا نہیں ہوتا؟ یہاں سے کتنے لوگ باہر جاتے ہیں، وہاں سے بدل کے آتے ہیں، مگر وہ بندہ واقعی صاحب کمال ہے کہ سنیت لے کے یہاں سے گیا،
اور سنیت کے ساتھ واپس آیا، وہ قابل تعریف ہے۔ کتنے تو حج کرنے جاتے وہیں تبدیل ہو جاتے ہیں، ایسے بھی واقعات ہیں۔ مگر حضور تاج الشریعہ کی سب سے بڑی پہچان یہ تھی کہ آپ نے کبھی بھی کسی بھی معاملے میں چاہے کہیں بھی رہے شریعت کے حکم پر کسی سے سمجھوتا نہیں کیا، کبھی نہیں کیا، اور اس کا اعتراف اپنوں کو بھی ہے اور غیروں کو بھی ہے۔ اور اگر آپ غور کریں تو سمجھ میں آئے گا کہ زبان سے کہیں نہ کہیں دل سے سب مانتے تھے کہ تاج الشریعہ عالم ربانی اور ولی کامل ہے۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس کی دلیل میں دے سکتا ہوں، اس لیے کہ جو ان سے اختلافات رکھتے تھے، ان کے فتووں سے اختلاف، ان کے فروعی مسائل میں اختلاف، میں نے جنازے میں ان لوگوں کو آگے آگے دیکھا، میں نے جنازے میں انہیں آگے دیکھا۔ اگر تاج الشریعہ کو حق پر نہیں مانا تو جنازے میں کیوں آئے؟ اگر حق پر مانا نہیں تو آئے کیوں؟ اور جب آئے ہو تو تمہارا دل کہہ رہا ہے کہ غلطی پر ہم تھے، تاج الشریعہ سچائی پر تھے، حق پر تھے۔ سبحان اللہ۔ بستی بستی قریہ قریہ، یا رسول اللہ زندہ باد۔ تاج الشریعہ تاج الشریعہ تاج الشریعہ تاج الشریعہ، زندہ باد زندہ باد۔ میں نے جب اس پر غور کیا، میں نے یہ جو جملہ استعمال کیا کہ زبان سے کہیں نہ کہیں مگر دل سے سب مانتے تھے، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب میں نے اس پر غور کیا کہ یار یہ تو پوری زندگی اختلاف کرتے رہے، پوری زندگی حضرت سے الگ رہے، آج وفات میں جنازے میں پہنچے ہوئے، اور ایک دو نہیں، الحمدللہ میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا، تو میرے دل نے غور کیا تو حدیثیں تو دونوں طرح کی ہیں۔ ایک حدیث تو یہ ہے کہ جس مسلمان کے جنازے میں 40 مسلمانوں نے شرکت کی، اس مسلمان کی مغفرت ہو گئی۔ جس مسلمان کے جنازے میں 40 مسلمانوں نے شرکت کی، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس مسلمان کو بخش دیتا ہے۔ مگر ایک دوسری حدیث بھی ہے کہ جس مرد مومن کے جنازے میں مسلمان شرکت کریں گے، اس مرد مومن کے صدقے میں اللہ ان تمام شرکت کرنے والوں کو بخش دے گا۔ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب میں نے ان لوگوں کو دیکھا وہاں پر تو یہ کوئی جاہل لوگ نہیں تھے، عام کم پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے، اپنے زمانے کے عالم، اپنے زمانے کے مفتی، اپنی خانقاہ کے پیر، اپنے مریدوں پر رشد و ہدایت کا سامان فراہم کرنے والے ممتاز شخصیتیں جب مجھے وہاں نظر آئی تو میرے دل نے کہا سبحان اللہ، آج تک مانا نہ مانا، آج مان لیا۔ ارے سنو، آج گویا کہ رب تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہو گیا ہے کہ بخشش کا پروانہ پانا ہے تو تاج الشریعہ کے جنازے میں پہنچ جا۔ سبحان، بستی بستی قریہ قریہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، علم کا دریا، فیض کا دریا۔ تب مجھے سمجھ میں آ گیا کہ یہ لوگ آج پروانہ بخشش میں حصہ لینے حاضر ہوئے ہیں، اور یہ تو کریموں کے کرم کی بات ہوتی ہے کہ وہ سب کو نوازتے ہیں، سب کو نوازتے ہیں۔ میرے بھائیوں، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ تاج الشریعہ کی سب سے بڑی شناخت یہ تھی کہ آپ نے کسی ماحول میں، کسی ملک میں، کہیں پر بھی شریعت مطہرہ کے قانون سے کبھی کسی غیر سے کوئی سمجھوتا نہیں کیا۔ جو شریعت کا حکم تھا اس پر پوری سختی کے ساتھ قائم رہے۔ چنانچہ میں آپ کو بتاؤں، اس کی دلیل دوں، حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ دبئی تشریف لے گئے۔ جب دبئی گئے
تو دبئی میں خود ایک شیخ طریقت، ایک بہت بڑے پیر ہیں جن کی باقاعدہ خانقاہ ہے، مسجد ہے، مکان ہے، اور ہزاروں دبئی کے سیٹ ان سے مرید ہیں۔ ان کی نظر تاج الشریعہ پہ پڑ گئی، اب وہ پیچھے لگ گئے، اپنے کئی قاصدوں کو بھیجا اور حضرت کی تاریخ لینے کے لیے خود کوشاں ہوئے۔ چنانچہ حضور تاج الشریعہ کو خبر ہوئی، آپ نے ایک تاریخ انہیں عطا فرما دی۔ اب وہ متعینہ تاریخ پر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، خلیفہ حضور محدث کبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میں عرض یہ کر رہا تھا، اب وہ پیر صاحب کی نظر پڑ گئی تو انہوں نے حضور تاج الشریعہ کی تاریخ لی اور بڑے اہتمام کے ساتھ حضرت کو اپنی خانقاہ میں دعوت دی۔ حضرت تشریف لے گئے، بڑے عقیدت سے ملے، مجمع مریدوں کا تھا، مگر حضرت کی شخصیت سے وہ اس قدر مرعوب ہوئے کہ اٹھ کے کھڑے ہوئے، معانقہ کیا، مصافحہ کیا اور حضرت کی دست بوسی کی۔ خود پیر ہیں اور وہ بھی کسی دیہات کے نہیں، دبئی کے پیر ہیں، ہزاروں سیٹ ان کے مرید۔ تو آدمی سوچتا ہے نا کہ ہم کسی دوسرے کا ہاتھ چومیں تو ہمارے یہ مریدین کیا سوچیں گے، مگر انہوں نے یہ سب کچھ نہ سوچا، حضرت کے شایان شان ان کا استقبال کیا، بڑی عزت کے ساتھ بٹھایا اور کچھ دیر تک حضرت سے گفتگو کرتے رہے، استفادہ کرتے رہے۔ اسی دوران ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ ظہر کی نماز کا وقت ہوا تو انہوں نے کہا کہ حضور زہے قسمت کہ آپ میری خانقاہ میں تشریف لائے ہیں، ہماری مسجد ہے جہاں سینکڑوں لوگ نماز پڑھتے ہیں، میری خواہش ہے کہ اس وقت کی نماز آپ پڑھائیں، آپ نماز پڑھائیں۔ تو حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ، اب آپ دیکھیں دبئی و تمام عرب ممالک میں نماز مائک پر ہوتی ہے، تو اب یہ نہیں کہ میں ان کی خانقاہ میں ہوں، ان کے سارے مریدین ہیں، ان کا ملک ہے، ان کا ماحول ہے، تو اب اپنی بات پہ تھوڑا سا پیچھے ہٹ جاؤں، خاموشی اختیار کر لوں، نہیں۔ جس چیز کو تاج الشریعہ نے حق سمجھ لیا اس پر پوری سختی کے ساتھ آخری دم تک قائم رہے۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو آپ نے پیر صاحب سے یہ فرمایا برجستہ کہ میں مسلک اعلی حضرت کی روشنی میں نہ تو مائک پر نماز پڑھتا ہوں اور نہ پڑھاتا ہوں، اس لیے میں نماز پڑھانے سے معذرت چاہتا ہوں، آپ کی اس مسجد میں اور مائک کی موجودگی میں میں نماز نہیں پڑھا سکتا۔ انہوں نے کہا اچھا تو اتنی سی بات ہے، اب آپ ذرا سوچئے، انہوں نے کہا بس اتنی سی بات ہے، تو اپنے کچھ مریدوں کو بلایا، کہا سنو ہٹاؤ اس مائک کو، ہمیں مائک کی ضرورت نہیں، ہمیں تو اس شیخ کی ضرورت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہا نماز یہی پڑھائیں گے، مائک ہٹے گا، حضرت نہیں ہٹیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور حضرت نے مائک کے بغیر نماز پڑھائی، جو اس مسجد کی تاریخ میں پہلی بار ہوا تھا۔ تو حضرت کی ذات پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا کہ ہم کہاں ہیں، کن لوگوں میں ہیں، کن کے سامنے ہیں، شریعت مقدم تھی، شریعت پر عمل کرنا ان کی پہچان تھی، یہ حضور تاج الشریعہ کی شناخت تھی، اور حق بات کہنے میں کبھی آپ دبتے نہیں تھے۔ آپ ذرا سوچئے 2009 کا واقعہ ہے کہ جہاں سے حضرت خود فارغ ہوئے جامعہ ازہر مصر سے، جب وہاں کی دعوت پر وہاں تشریف لے گئے تو ظاہر سی بات ہے حضرت نے اس مدرسے میں پڑھا، اس جامعہ سے فارغ ہوئے
بہت سارے علماء سے اکتساب فیض کیا. جب حضرت وہاں تشریف لے گئے تو سید محمد طنطانوی جو شیخ الازہر تھے انہوں نے اور ان کے ساتھ بہت سارے علماء نے استقبال کیا. حضرت کا استقبال کیا. اب وہ اتنے بڑے شیخ، اپنے وقت کے بڑے محدث، بہت بڑے عالم، اور ان کا عہدہ یہ کہ شیخ الازہر، جو وہاں شیخ الازہر ہوتا ہے وہ مصر کے صدر کی طرح سے اس کی عزت ہوتی ہے. جس طریقے سے مصر کے پریسیڈنٹ کو لوگ عزت دیتے ہیں اسی طرح شیخ الازہر کی عزت ہوتی ہے. اتنے بڑے رتبے پر فائز. مگر حضرت سے جب 1 گھنٹہ گفتگو ہوئی تو انہوں نے اپنے 2 موقف سے رجوع کیا. اپنے 2 موقف سے رجوع کیا، کیونکہ سید محمد طنطانوی کا موقف یہ تھا کہ اصحابی کالنجوم والی جو حدیث ہے یہ موضوع ہے، یہ حدیث موضوع ہے. اور دوسرا موقف یہ تھا کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے والد کا نام وہ آزر مانتے تھے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے والد کا نام آزر ہے، جو ایک بت پرست تھا، مشرک تھا. حضور تاج الشریعہ نے جب انہوں نے یہ دونوں باتیں پیش کی تو اس بات کا خیال نہ کیا کہ یہ شیخ الازہر ہے یا محدث وقت ہے یا کتنے بڑے عالم ہیں. انہوں نے جب اپنی بات پیش کی تو حضور تاج الشریعہ نے اپنا موقف پیش کیا، اور پھر جو اس پر دلائل و براہین کا سیل رواں ان کے سامنے پیش کیا ہے تو 1 گھنٹے کی گفتگو میں انہوں نے کہا ہم اس بات پر فخر کرتے ہیں کہ ہم آپ کو فخر ازہر ایوارڈ دے رہے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ آباد. انہوں نے کہا کہ ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ اصحابی کالنجوم والی جو حدیث ہے یہ علماء کے درمیان مقبولیت کی وجہ سے یہ حدیث ضعیف نہیں رہی. اور اس بات سے بھی رجوع کرتے ہیں کہ آپ نے جو موقف پیش کیا کہ حضرت ابراہیم کے باپ کا نام آزر نہیں تارخ ہے، تو میں اس چیز کو تسلیم کرتا ہوں. واقعی کسی نبی کا باپ کوئی مشرک کبھی نہیں ہو سکتا. تو حضور تاج الشریعہ وہ تھے کہ جن کے علم کا ڈنکا عالم اسلام میں بج رہا تھا، جن سے اکتساب فیض کرنے والے صرف طلبہ نہیں، الحمدللہ اپنے وقت کے بڑے بڑے علماء تھے. چنانچہ آپ غور فرمائیں. ایک اور بات میں آپ کے سامنے عرض کروں، درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحابہ بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ. میرے اسلامی بھائیوں، حضور تاج الشریعہ کو جن لوگوں نے بہت قریب سے دیکھا، بہت قریب سے جانا، وہ اچھی طرح اس بات کو جانتے ہیں کہ آپ کا کوئی عمل سنت کے خلاف نہیں تھا. بڑے پابند، یہ ان کی پہچان تھی. اور میں ایک مرتبہ حضرت سے ملاقات کرنے کے لیے یہیں سانتا کروز میں حاضر ہوا. میں نے ایک چیز دیکھی حضرت کی 5 منٹ کی ملاقات میں. میں نے کہا کہ واقعی یہ وہ خصوصیتیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت کی ذات میں اسے جمع فرمائی ہیں. آپ اس بات سے اچھی طرح واقف ہیں کہ حضرت کی نگاہ بہت کمزور ہو چکی تھی. لکھنا پڑھنا حضرت کے لیے بڑا مشکل تھا. کافی دنوں سے کتابوں کا مطالعہ بند تھا، مگر اعلیٰ حضرت کا فیضان اس قدر تھا کہ آپ اپنی زبان فیض ترجمان سے بول کے فتویٰ املا کراتے، عبارتیں لکھواتے تھے.
فلاں کتاب میں یہ عبارت ہے، فلاں کتاب میں یہ عبارت ہے۔ میں نے خود دیکھا کہ مولانا عاشق صاحب کشمیری مدظ اللہ العالی لکھ رہے ہیں اور حضرت ارشاد فرما رہے ہیں انہی کے الفاظ، اور پھر حضرت کا طریقہ یہ تھا کہ جو لکھواتے اسے پھر سنتے تھے کہ کیا لکھا، کیا لکھا وہ بتاؤ۔ آپ ذرا سوچے، پڑھے ہوئے ایک زمانہ گزر گیا، نگاہ کمزور، اتنے اسفار، اس قدر لوگوں کی کثرت کہ اب کون کتاب دیکھے، کہاں کتاب دیکھنے کی فرصت۔ مگر علم کا استحضار یہ تھا کہ اپنی زبان سے بول کر کے فتوے لکھوایا کرتے تھے، عبارتیں پڑھ کے سنایا کرتے تھے، حوالے بتایا کرتے تھے۔ تو میرے بھائیوں، میں نے جو خاص چیز دیکھی کہ حضرت لیٹے ہوئے ہیں، اتنے میں ہی کوئی فون آیا اور ایک صاحب نے وہ فون حضرت کی طرف بڑھایا۔ اب مجھے نام یاد نہیں کہ کس کا فون تھا، مگر حضرت یوں پیر پھیلا کر کے لیٹے ہوئے ہیں، اور لیٹے ہی لیٹے جب فون کان پہ لگایا تو بتانے والے نے یہ بتایا کہ حضرت یہ فلاں سید صاحب کا فون ہے، فلاں سید صاحب کا۔ میں آپ کو بتاؤں کہ حضرت نے ترنت اپنے پیر سمیٹ لیے، ترنت اپنے پیر سمیٹ لیے، اور جب تک ان سے گفتگو کرتے رہے، سادات کے احترام کا یہ عالم تھا کہ پیر پھیلا کے بات نہ کیا، پیر سمیٹ کے بات کیا۔ سبحان اللہ۔ اور جب گفتگو کر کے فارغ ہوئے تو حسب سابق جب آپ نے پاؤں پھیلایا تب مجھے سمجھ میں آیا کہ پاؤں سمیٹنا یہ اپنی طبیعت کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ ایک سید سے بات کرنے کے احترام میں تھا۔ بے شک سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ تو یہ حضرت کے اندر جو ان کے آبا و اجداد کی طرف سے سادات کا احترام جو ان کے خون میں رچ بس گیا تھا، وہ حضرت کی ذات میں نظر آتا تھا۔ اور علم کا تو یہ عالم کہ جس کے علم کا اعتراف عالم اسلام کی عظیم یونیورسٹی کرے اور اس شان سے فخر ازہر کا ایوارڈ دے کہ ہم یہ ایوارڈ آپ کو دیتے ہوئے فخر محسوس کر رہے ہیں، اس کے لیے علم کی گہرائی کی اور کون سی سند پیش کی جا سکتی ہے۔ مگر پھر بھی اب آئیے میں آپ کو بتاؤں، حضرت کی نگاہ فقہ حنفی پر اس قدر گہری تھی، اس قدر گہری تھی کہ کبھی کبھی تو حیرت ہوتا تھا کہ یہ ان کا علم کسبی ہے یا وہبی ہے۔ میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ حضرت کا علم کسبی تو تھا ہی، اس سے کہیں زیادہ وہبی تھا، اللہ نے عطا فرما دیا تھا۔ اور واقعی حضور تاج الشریعہ اعلیٰ حضرت کے علوم کے سچے وارث تھے۔ آپ کو میں بتاؤں، حضور تاج الشریعہ تقریباً 30-35 سال پہلے جامعہ اشرفیہ مبارک پور تشریف لائے۔ حضرت کا آنا تو کئی بار ہوا، مگر ایک مرتبہ حضور تشریف لائے تو حضرت جب آتے تھے تو پورا جامعہ حضرت کے گرد اس طریقے سے اکٹھا ہو جاتا جیسے چاند کے ارد گرد ہالے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ بڑی شان تھی، اللہ نے عطا فرمائی تھی حضور تاج الشریعہ کو، بڑا سے بڑا عالم ہو، مگر میں نے دیکھا کہ وہ حضرت کے سامنے جھکتا ضرور تھا۔ جامعہ اشرفیہ مبارک پور تشریف لائے تو مغرب کی نماز کے لیے حضرت نے امامت فرمائی۔ اب آپ دیکھیں کس قدر علم کی گہرائی اور جزئیات فقہ پر کس قدر وسیع نظر آپ کی تھی۔ آپ نماز پڑھا رہے ہیں اور نماز میں آپ نے مغرب کی پہلی رکعت میں
سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد سورہ والضحیٰ کی تلاوت فرمائی، اور جب سورہ والضحیٰ کی تلاوت کرتے کرتے ختم کیا اور اس آیت پر پہنچے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، تو اسے یوں پڑھا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثِ اللَّهُ اکبر۔ یہ حضرت کے پڑھنے کا طریقہ تھا۔ آگے بڑھنے سے پہلے یہاں الحمدللہ علماء اہل سنت مالونی کا ایک خوبصورت قافلہ تشریف فرما ہے، جن کے روشن چہروں کی آپ زیارت کر رہے ہیں۔ یہ سب ائمہ ہیں اور سب اپنی اپنی مسجدوں میں نماز پڑھاتے ہیں۔ آپ حضرات ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں۔ میں نے تو آج تک کسی اور سے اس طریقے کی قرات نہیں سنی۔ جس کے پیچھے نماز پڑھی یہی سنا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، پھر اللہ اکبر کہہ کے تب رکوع میں جاتے۔ عام طور پر یہی ہوتا ہے اور ایسا ہی سنا گیا، مگر جب حضرت نے قرات کو تکبیر کے ساتھ وصل کیا تو ایک حیرت ہوئی، تعجب ہوا کہ یہ حضرت نے کیا ہے اور آپ نے قرات کا وصل کیا تکبیر سے، پھر رکوع میں تشریف لے گئے، پھر رکوع میں حاضر ہوئے۔ تو یہ چیز نماز ختم ہونے کے بعد ایک خلجان کی طرح لوگوں کے ذہن میں رہی۔ طلباء بھی متاثر ہوئے، بعض علماء بھی متاثر تھے، مگر آپ دیکھیں کہ شریعت پر جمے رہنا حضور تاج الشریعہ کی ایسی پہچان تھی کہ یہ تو تھا کہ لوگوں کو یہ معلوم تھا کہ حضرت نے جو کیا ہے یہی صحیح ہے۔ اس پر یقین تھا کہ جو حضرت نے کیا صحیح ہے، شاید ہماری نظر وہاں تک نہیں پہنچی۔ مطلب کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ غلط ہوا، آدمی کہتا نا کہ ایسا نہیں ایسا ہونا چاہیے، لیکن شریعت میں اس قدر ڈوبی ہوئی تھی اور شریعت پر استقامت اس قدر آپ کی شناخت تھی کہ طلباء سے لے کے علماء تک سب نے اس بات کا یقین کیا کہ جو حضرت نے کیا ہے بالکل شریعت کے مطابق کیا ہے۔ اب لوگوں نے جنہیں یہ مسئلہ معلوم نہ تھا، اب ان لوگوں نے فقہ کی کتابیں پڑھنا شروع کیا۔ رد المحتار علامہ شامی کی کھولی گئی، فتاوی رضویہ دیکھا گیا، بہار شریعت اٹھا لی گئی، تینوں کتابوں میں یہ مسئلہ آ گیا۔ مسئلہ سامنے آ گیا کہ اگر امام قرات کر رہا ہو اور جس سورے کی وہ تلاوت کر رہا ہو اس سورے کے آخری الفاظ اگر اللہ تعالیٰ کے مدح و ثنا پر مشتمل ہوں تو افضل یہ ہے کہ قرات کا وصل کرے تکبیر کے ساتھ۔ افضل یہ ہے کہ قرات کا وصل کرے تکبیر کے ساتھ۔ اب آپ اس آیت کریم کو سنیں، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت کو بیان کرو، تو اس میں رب کی ثنا ہے، رب کی تعریف ہے۔ اس لیے حضور تاج الشریعہ نے اسے یوں پڑھا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثِ اللَّهُ اکبر۔ ٹھیک ہے، ہاں اگر سورہ کے اخیر میں ایسے الفاظ ہوں جن کا اس میں جلالت یعنی لفظ اللہ کے ساتھ ملانا مناسب نہیں تو وہاں پہ فصل بہتر ہے۔ جیسے ان شانیک هو الابتر، یہ ابتر کا جو لفظ ہے اس کا اس میں جلالت کے ساتھ ملانا مناسب نہیں ہے، اس لیے یہاں پر اس طرح قرات کی جائے گی ان شانیک هو الابتر اللہ اکبر۔ سمجھ میں آئی بات آپ کو؟ تو آپ ذرا دیکھیں کہ بظاہر یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، مگر حضور تاج الشریعہ کی نظر وہاں تک پہنچتی ہے جہاں عام لوگوں کی نظر نہیں پہنچتی۔ یہ ان کی فقاہت تھی، یہ ان کی جلالت علمی تھی، اور یہی وجہ ہے کہ علماء اتنی کثرت کے ساتھ آپ کے مرید تھے اور ہیں کہ اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ کچھ پیروں کے سارے مرید مل کر اتنی تعداد پوری نہیں کر سکتے
जितने हजरत के सिर्फ उलमा मुरीद थे, बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जितने हजरत के सिर्फ उलमा मुरीद थे, कुछ पीरों के सारे मुरीद मिलकर उस तादाद को पूरा नहीं कर सकते। हुजूर ताजुश शरिया का जलवा अल्लाह ने हर जगह दिखाया, स्टेज पर हो, बस स्टॉप पर हो, रेलवे स्टेशन पर हो या फिर एयरपोर्ट पर हो, जहां पब्लिक देख लेती बस दीवाना वार दौड़ पड़ती। यहां तक कि आप जरा गौर फरमाए, हुजूर ताजुश शरिया कई मर्तबा मदीने तैयबा हाजिर हुए। अब आप एक बात और याद आई, इसे भी समाप्त कर लें और इसी पे अपनी गुफ्तगू को मैं खत्म करूंगा। दुरूद शरीफ पढ़ने, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना व मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूद वल करम व अला आलिहि व सहाबिहि बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। उलूम इस्लामिया पर इतनी गहरी नजर थी कि आज मैं इस बात को कहते हुए बिल्कुल हक बजानिब हूं अपने मुताले में, अपनी महदूद नजर में, कि आज उलमा की एक जमाअत इल्मी एतबार से यतीम हो गई। वो लोग जिनकी गाड़ियां इल्मी मैदान में फंस जाती तो सिवाय ताजुश शरिया के कोई हल नजर न आता, आज वो इल्मी एतबार से यतीम हो चुके। मैं इसमें हक बजानिब हूं और इसके दलाइल और शवाहिद मौजूद हैं। मैंने खुद देखा, मेरा बचपना था, ये हजरत मौलाना मोहम्मद अहमद साहब किबला गवाह है इस बात के कि जब मजलिस शरई जामिया अशरफिया में मुनक़िद होती और हुजूर तशरीफ लाते, सारे मुफ्तियान किराम फैसला कर चुके होते, मगर उस वक्त तक वो फैसला रजिस्टर में नहीं लिखा जाता जब तक ताजुश शरिया उसे तस्लीम नहीं कर लेते और सिग्नेचर करके उसके लिए अपनी रजामंदगी का सबूत नहीं दे देते। उस वक्त तक लोग मुकम्मल मुतमईन नहीं होते। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो हुजूर ताजुश शरिया मदीने तैयबा हाजिर हुए। इत्तेफाक से रबीउल अव्वल शरीफ का मौका था। वहां पे तमाम ममालिक इस्लामिया और यूरोप और दीगर ममालिक के उलमा फुक़हा हाजिर थे। मौका ही कुछ ऐसा था। आम तौर पर रबीउल अव्वल शरीफ में 12 तारीख को कसरत से मदीने तैयबा जाने वाले सारी दुनिया के सुन्नी हजरात होते हैं आम तौर पर। तो ये मौका ऐसा था, लोगों ने देखा हुजूर ताजुश शरिया को, अब चारों तरफ से दौड़ पड़े, हाथ पांव चूमने लगे, मुसाफा करने लगे। फिर लोगों ने एक दरखास्त पेश की कि हुजूर बड़ी खुशनसीबी है कि हुजूर के शहर में आपसे मुलाकात हुई। अब हम पर एक करम फरमाए, न जाने दोबारा मुलाकात हो ना हो, हम सब लोगों को अपनी शागिर्दी में शामिल फरमा लें। और उन लोगों ने उसकी सूरत यह बयान की कि मस्जिद नबवी शरीफ में जहां सैकड़ों साल से इल्म हदीस का दर्स दिया जाता है, हुजूर हम लोगों को बुखारी शरीफ की एक हदीस हुजूर की बारगाह में, हुजूर की मस्जिद में हमें पढ़ा करके शरफ़े तलम्मुस अता फरमा दें। हुजूर ताजुश शरिया ने तस्लीम कर लिया। आप जब उमरा करने जाएं या हज करने जाएं तो देखिएगा मस्जिद नबवी शरीफ में जगह जगह दरसगाहें लगी रहती हैं, लोग पढ़ते पढ़ाते रहते हैं। तो हुजूर ताजुश शरिया तैयार हो गए, बुखारी शरीफ सामने रख दी गई। तलबा को पढ़ाना, अपने मदरसे के बच्चों को पढ़ाना, ये बहुत आसान बात है, मगर मुख्तलिफ ममालिक के उलमा फुक़हा को पढ़ाना, ये सिर्फ ताजुश शरिया जैसी शख्सियत का बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुजूर ताजुश शरिया मसनद तदरीस पे बैठे हैं और सामने उलमा फुक़हा की जमाअत। बुखारी शरीफ खोल दी गई तो लोगों ने कहा हुजूर क्या ही बेहतर हो कि हुजूर की मिलाद का मौका है, मिलाद शरीफ पर ही कोई हदीस पढ़ा दें।
تو حضور تاج الشریعہ نے بخاری شریف جلد ثانی میں صفحہ 764 پر امام بخاری نے ایک باب باندھا ہے، باب امہاتکم اللاتی ارضعناکم، اور اس باب کے تحت اس حدیث کو نقل کیا جس میں ابو لہب کی باندی نے حضور کی پیدائش کی خوشخبری سنائی تھی۔ اس حدیث کو حضور تاج الشریعہ نے پڑھایا اس باب کے تحت۔ اس حدیث کا خلاصہ علماء تو جانتے ہیں، آپ کو بتا دیں کہ اس حدیث میں یہ ہے کہ جب حضور علیہ السلام اس دنیا میں تشریف فرما ہوئے، پیدا ہوئے، تو ابو لہب کی باندی جس کا نام سویبہ تھا، اس نے جا کے ابو لہب کو خبر دی، کہا کہ تمہارے گھر تمہارا بھتیجا پیدا ہوا ہے جس کے حسن و جمال کے سامنے چاند و سورج کی روشنی بھی فیل ہے، بڑا ہی حسین و جمیل، بڑا بابرکت بچہ پیدا ہوا ہے۔ تو اس نے یوں اشارہ کیا اور کہا سویبہ، میں اپنے بھتیجے کی پیدائش کی خوشخبری سنانے کی وجہ سے تجھے آزاد کرتا ہوں۔ لیکن وہ کافر تھا، کافر ہی رہا، کفر ہی پہ مرا، ایمان نہیں لایا۔ اس کے مرنے کے بعد حضرت عباس نے اسے خواب میں دیکھا، اس سے پوچھا کہ بتاؤ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ اس نے کہا کہ ہونا کیا تھا، میں پوری زندگی اپنے بھتیجے کے دین سے دور رہا، ایمان نہیں لایا، اللہ نے بڑے دردناک عذاب میں گرفتار کیا ہے، بڑا برا حال ہے، بہت پریشانی ہے مجھے۔ مگر اے سننے والے سن لے، جب سوموار کا دن آتا ہے جس دن میرا بھتیجا محمد پیدا ہوا تھا اور میں نے انگلی سے اشارہ کر کے اس کی پیدائش کی خوشی سنانے کی وجہ سے اپنی باندی کو آزاد کر دیا تھا، تو میں سوموار کے دن جب اس انگلی کو چوستا ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے جہنم میں بھی پانی عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب یہ حدیث آپ نے سنا دی، چند اور حدیثوں کے حوالے سے اسے مبرہن کیا، حدیث سنا دی، ایک عرب عالم اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے، بیچ سے اٹھ کے کھڑے ہو گئے، انہوں نے عربی میں حضور تاج الشریعہ کو مخاطب کیا اور کہا شیخ، آپ کی یہ حدیث جو آپ نے بیان کی، یہ حدیث قرآن پاک کی ایک نص قطعی سے سیدھے سیدھے متعارض ہو رہی ہے، ٹکرا رہی ہے۔ اب آپ یہ بتائیں کہ مجھے قرآن کی آیت والا عقیدہ رکھنا چاہیے یا جو حدیث آپ نے سنائی اس حدیث کے مطابق عقیدہ رکھنا چاہیے؟ آپ نے فرمایا یہ حدیث کس آیت سے ٹکراتی ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں پہلے پارے میں ارشاد فرمایا فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، کہ یہ کفار و مشرکین، یہ اللہ کے دشمن، نہ ان کے عذاب میں کوئی تخفیف ہوگی اور نہ ان کی کوئی مدد کی جائے گی، ان کے عذاب میں کوئی کمی نہیں ہوگی اور نہ ان کی کوئی مدد کی جائے گی۔ اور آپ نے جو حدیث سنائی اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضور کی وجہ سے، پیدائش پر خوشی منانے کی وجہ سے اس کافر کے عذاب میں تخفیف ہوئی، کہ اسے سوموار کو پانی ملا اور یہ عذاب میں تخفیف ہے۔ تو اب آپ مجھے بتائیے کہ آپ کے نزدیک قرآن کی آیت زیادہ معتبر ہے یا بخاری کی یہ حدیث؟ اب آپ ذرا غور کیجئے، ایک زبردست اعتراض تھا، سارے علماء خاموش ہیں، سب کی نگاہیں حیرت میں پڑی ہوئی ہیں کہ یا اللہ اس کا کیا جواب ہو سکتا ہے؟ ایک دم سیدھے سیدھے قرآن کی آیت سے ٹکراؤ۔ قرآن کہتا ہے کہ کفار و مشرکین کے عذاب میں کوئی تخفیف نہیں، نہ ان کی کوئی مدد، مگر حدیث رسول یہ ہے کہ ابو لہب کے عذاب میں تخفیف ہوئی اور اس حوالے سے اس کی مدد بھی ہوئی۔ تو اب
اس کا کیا جواب ہو سکتا ہے؟ سب حیرت میں، سب پریشان، مگر اعلی حضرت کا شعر مسکرا رہا ہے۔ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور تاج الشریعہ مسکرا رہے ہیں اور آپ نے فرمایا سنیے، قرآن کی آیت اپنی جگہ بالکل صحیح، رسول پاک کی حدیث اپنی جگہ بالکل صحیح، بس فرق اتنا ہے، معاملہ صرف اتنا ہے کہ آپ نے دونوں کے موقع محل کو نہیں سمجھا، آپ نے دونوں کا موقع محل نہ سمجھا۔ قرآن کی جو آیت ہے اسے پھر پڑھیے، فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ، آپ نے اس کا ترجمہ کیا کہ ان کے عذاب میں کوئی تخفیف نہ ہوگی، نہ ان کی کوئی مدد کی جائے گی۔ اس کا تعلق آخرت سے ہے، اس کا تعلق آخرت سے ہے کہ جب کفار و مشرکین اور ایمان والوں کا فیصلہ ہو جائے گا، مومن جنت میں چلے گئے، کفار جہنم میں، اب ان کے عذاب میں کوئی تخفیف نہیں۔ اس آیت کا تعلق آخرت سے ہے، اور جو حدیث ہم نے پڑھی ہے اس کا تعلق دنیا سے ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ابھی اس کے عذاب میں تخفیف ہے، یہ حدیث کا مصداق ہے، اور قرآن کی آیت سے جو ثابت ہوا وہ میدان قیامت میں پھر اس کے بعد ان کے عذاب میں کوئی کمی نہ ہوگی۔ جب حضور تاج الشریعہ نے یہ جواب دیا تو خدا کی قسم وہاں جو علماء بیٹھے تھے، جو فقہاء بیٹھے تھے، جو دانشور بیٹھے تھے، ان کا دل ایک ہی بات کہہ رہا تھا، بلا شبہ تمہیں حق ہے کہ تم وارث علوم اعلی حضرت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، تاج الشریعہ تاج الشریعہ، زندہ آباد۔ تو میرے بھائیوں، حضور تاج الشریعہ کی وفات پر جو ساری دنیا میں غم کی لہر دوڑی، یہ صرف اس لیے نہیں تھی کہ حضور تاج الشریعہ اعلی حضرت کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے، بلا شبہ یہ شرف کی بات ہے، مگر اعلی حضرت کے خاندان میں اور بھی لوگوں کی وفات ہوئی ہے۔ کیا تاج الشریعہ کی وفات جیسا اثر نظر آیا؟ ہم نے جو ہندوستان کی تاریخ کو دیکھا تو دو جنازے نظر آتے ہیں، ایک جنازہ نانا کا تھا اور ایک جنازہ نواسے کا تھا۔ بھارت کی سرزمین پر نہ سرکار مفتی اعظم ہند کے جنازے کی کوئی مثال ہے، نہ تاج الشریعہ کے جنازے کی کوئی مثال۔ سبحان اللہ۔ وہ خوبیاں، وہ علم، وہ عبقریت، وہ خصوصیات، وہ فضائل اور وہ شریعت مطہرہ کی پابندی اللہ نے آپ کو عطا فرمائی تھی کہ ایک شیخ سے میں نے سنا، ایک عارف باللہ، انہوں نے بتایا کہ اس وقت اس دور اخیر میں اعلی حضرت کا کرم جم کے برس رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تاج الشریعہ پر اس وقت اعلی حضرت کا کرم جھوم کے برس رہا ہے، بالکل نوازتے جا رہے ہیں حضور تاج الشریعہ کو، اور یہی وجہ ہے کہ الحمدللہ رشد و ہدایت کا میدان ہو، تعلیم و تعلم کا میدان ہو، قلم کاری کا میدان ہو، خطابت کا میدان ہو، تقوی طہارت کا میدان ہو، آپ جس زاویے سے دیکھیں گے تاج الشریعہ نظر بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پروردگار عالم ان کی قبر انور پہ رحمت و نور کی بارش نازل فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور ان کی غلامی میں ہمیں زندگی عطا فرمائے، ان کی غلامی میں موت عطا فرمائے۔ اخیر میں ایک بات کہہ دینا چاہتا ہوں، اب یہ آپ کے امتحان کی گھڑی ہے، اب یہ صحیح وقت ہے کھرے اور کھوٹے کے پہچاننے کا۔ اس لیے جو لوگ حضور تاج الشریعہ کے موقف کو صحیح سمجھتے ہیں، عمل کرتے ہیں، اب پوری سختی کے ساتھ اس پر قائم ہو جائیں اور دنیا کو یہ بتا دیں کہ ہم وہ نہیں
جو ہوا کے جھونکوں کے دوش پر اڑ جائیں. ہم تو وہ ہیں کہ تاج الشریعہ نے اس قدر ہمیں مستحکم بنا دیا کہ ہوا نہیں آندھیاں چل کے آئے تو ٹکرا کے اپنا راستہ خود ہی الگ کر لیں گی مگر ہمیں اپنی جگہ سے ہلا نہیں سکیں گے. اس لیے یہ آپ کے امتحان اور آزمائش کی گھڑی ہے. پوری سختی کے ساتھ حضور تاج الشریعہ کے موقف پہ قائم رہے اور الحمدللہ یہ حضرت سیدنا امام علی مقام سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ آپ کو ملا تھا کہ پوری زندگی کے فتاوے اٹھا کر کے دیکھو آپ نے رخصت پہ فتویٰ نہیں دیا, ہمیشہ عزیمت پہ فتویٰ دیا, عزیمت پہ قائم رہے اور وہی فتویٰ بھی دیا. ورنہ تو آج رخصت کی ہوا چل رہی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو حضرت کے فیضان سے مالا مال فرمائے. یہ چند باتیں تھیں جو موقع کی مناسبت سے میں نے عرض کی ہیں. اللہ تبارک و تعالی میرے خطاب کی غلطیوں کو دور فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مصطفیٰ پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں شہریار ارم تاجدار حرم شہریار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ غوث اعظم امام متقی واللقا غوث اعظم امام متقی واللقا جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ کاش محشر میں جب ان کی آمد اور کاش محشر میں جب ان کے آمد اور بھیجے سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت مجھ سے خدمت کے قدسی کہے رضا وہ رضا اعلی حضرت بریلی کے شاہ ڈالے دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلی حضرت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ جن کی ہر ادا سنت مصطفیٰ جن کی ہر ادا سنت مصطفیٰ ان کی پاکیزہ سیرت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ اختر قادری اختر قادری خلد میں چل دیے ان کی پیاری سکونت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں
को सलाम शमए बज़ में हिदायत फैला को सलाम या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रसूलल्लाह। तशरीफ रखें आप हज़रात। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين
ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجیے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلا رت شہید کربلا کے واسطے، سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ ہمیں، علم حق دے باقر علم ہدا کے واسطے، صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو قادم اور رضا کے واسطے، بہر معروف و سنی معروف دے بے خسری جند حق میں گن جنے دے باصفا کے واسطے، بہر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا، ایک کارک عبد واحد بے ریا کے واسطے، بول فرح کا صدقہ کر غم کو فرح دے، حسن سعد بلحسن اور بو سعید سعد زا کے واسطے، قادری کر قادری قادری میں اٹھا قدر عبدالقادر قدرت نما کے واسطے، احسن اللہ لہو رزقاً سدے رزق حسن بندے رزاق تاج الاسفیاء کے واسطے، نصر بی صالح کا صدقہ صالح و منصور رکھ دے حیات دی محیی جافزہ کے واسطے، تور عرفان و علو و حمد و حسنہ و بہا دے علی موسیٰ حسن احمد بہا کے واسطے، بہر ابراہیم ہم پر نار غم گلزار کر بھیگ دے داتا بکھاری بادشاہ کے واسطے، خانے دل کو غیا دے روح ایماں کو جمال شاہ غیا مولا جمال الاولیاء کے واسطے، دے محمد کے لیے روزی کر رحمت کے لیے خانے فضل اللہ سے حصہ گدا کے واسطے، دین و دنیا کی ہمیں برکات دے برکات سے عشق حق دے عشق انتماء کے واسطے، حب اہل بیت اہل محمد کے لیے کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے، دل کو اچھا تن کو ستھرا جان کو پنور کر اچھے پیارے شمس دین بدر العلا کے واسطے، دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر حضرت آل رسول مقتدہ کے واسطے، نور جا نور ایمان نور قبر و حشر دے بلحسین احمد نوری لقا کے واسطے، کر عطا احمد رضا احمد مرسل ہمیں میرے آقا حضرت احمد رضا کے واسطے، حامد محمود اور حماد و احمد کر ہمیں میرے داتا حضرت حامد رضا کے واسطے، ہم کو عبد مصطفیٰ کر بہر شیخ مصطفیٰ حضرت مفتی اعظم بیریا کے واسطے، بہر جیلانی میاں جو پرتو فاروق تھے امتیاز حق و باطل دے گدا کے واسطے، یا خدا تاج الشریعہ کی عطا جاری رہے، راہ حق پہ ہم چلیں اس رہنما کے واسطے، آفتاب سنیت کو اور بھی اختر ملے، آفتاب سنیت کو اور بھی اختر ملے، آفتاب سنیت کو اور بھی اختر ملے، اہل حق پھولے پھلے اختر رضا کے واسطے، اہل حق پھولے پھلے تاج الشریعہ کے واسطے، صدقہ ان آیا گدے سے عین علم و عمل عفو عرفہ عافیت عزب نوا کے واسطے، ہم سب گدا کے واسطے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد وبارک اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات
في الحياة وبعد الممات إنك مجيب الدعوات. اللهم يا قاضي الحاجات، اللهم يا حل المشكلات، يا شافي الأمراض، يا خير الرازقين، يا خير الرازقين، يا خير الرازقين، يا غياث المستغيثين، يا غياث المستغيثين، يا غياث المستغيثين، يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين، يا رب العالمين، يا رب العالمین. ملکہ بادشاہ کریمہ کارسازہ بندہ نوازہ اپنے حبیب پاک صاحب الاولاق جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں مولا اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. کافی دیر سے تیرا ذکر، تیرے محبوب کا ذکر، تیرے محبوب کے محبوبوں کا ذکر مولا علماء کرام نے نعت و منقبت اور منتظمین حضرات نے، اراکین نے، علماء اہل سنت نے مولا انتظام کیا ہے. رب کائنات اپنے حبیب کے صدقے میں اس انتظام میں کسی قسم کی کوئی کمی رہ گئی ہو رب کائنات اپنے فضل سے معاف فرما. کسی قسم کی کوئی لغزش یا کوتاہی یا غلطی ہو گئی ہو مولا اپنے فضل سے معاف فرما. اے رب کائنات اس سب کا ثواب ہم سب کے عمل کے لائق نہیں، اپنے کرم کے لائق عطا فرما. حضور رحمت عالم تاجدار مدینہ راحت قلب سینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی دربار میں نظر مولا شرف قبولیت عطا فرما. آپ کے توسل سے جمیع انبیاء کرام، جمیع رسولان نظام، صحابہ کرام، خلفاء راشدین، عشرہ مبشرہ، اصحاب صفہ، شہداء غزوات و خندق، شہداء بدر و حنین، خیبر و خندق، بالخصوص شہداء کربلا، پنجتن پاک، اہل بیت اطہار، ازواج مطہرات، ان تمام مقدس پاکیزہ درباروں میں نظر مولا شرف قبولیت عطا فرما. مولا اپنے حبیب کے صدقے و طفیل میں تمام تابعین، ان کے نائبین، ائمہ مجتہدین، اولیاء کاملین، خصوصیت کے ساتھ پیر پیرا میر میرا شاہ جیلان سیدنا شیخ ابو محمد محی الدین عبد القادر جیلانی بغدادی بڑے پیر سرکار کے دربار میں نظر مولا قبول فرما. سلسلہ قادریہ کے جملہ مشائخ اعظام کی بارگاہوں میں نظر مولا قبول فرما. خصوصیت کے ساتھ سلطان الہند عطائے رسول خواجہ خواجگاں فخر ہندوستان حضرت خواجہ معین الدین اجمیری حسن سنجری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں نظر مولا شرف قبولیت عطا فرما. مولا آپ کے توسل سے جملہ اولیاء چشت اہل بہشت کے درباروں میں نظر مولا قبول فرما. اولیاء نقشبند، اولیاء سہرورد کی بارگاہ کرم میں نظر مولا قبول فرما. جتنے بھی سلاسل حقہ پائے جاتے ہیں مولا تمام بزرگوں کے نورانی دربار میں نظر مولا قبول فرما. خصوصیت کے ساتھ سرکاران ماہریرہ و کالپی و بدایوں کے تمام بزرگوں کے دربار میں نظر مولا قبول فرما. بالخصوص حضور اعلیٰ حضرت حضور مفتی اعظم ہند حضور حجت الاسلام حضور جیلانی میاں رحمانی میاں اور بالخصوص وارث علوم اعلیٰ حضرت تاجدار اہل سنت جانشین حضور مفتی اعظم ہند اہل سنت کی دھڑکن حضور سیدی سرکار مرشدی اختر رضا خان دھری علیہ رحمت و رضوان کے نورانی روح پاک کو نظر کرتے ہیں مولا شرف قبولیت عطا فرما. مولا آپ کے درجات کو بلند سے بلند تر فرما اور آپ کا روحانی فیضان عوام اہل سنت ہم غلامان جو ہے مصطفیٰ غلامان اعلیٰ حضرت ہم غلامان تاج الشریعہ پر آپ کا فیضان جاری ساری فرما. اے رب کائنات اپنے حبیب کے صدقے و طفیل میں جتنے لوگ حاضر ہیں ہاتھ اٹھائے ہیں ان کی بارگاہ کرم سے ان کے بارگاہ کرم سے مولا فیضان جاری ساری فرما اور سب کے خالی دامنوں کو گوہر مراد سے پر فرما. جن لوگوں نے اس بزم میں حصہ لیا، اس بزم کو رچانے میں سنوارنے میں میرے رب کائنات ان کی دین اور دنیا دونوں کو سنوار دے. اے رب کائنات دارین کی برکتوں سے مالا مال فرما. جتنے لوگ حاضر ہیں ہاتھ اٹھائیں مولا اپنے محبوب بندے کے صدقے میں حضور تاج الشریعہ کے صدقے مولا سب کی جائز حاجتوں کو پوری فرما. مولا سب کی جائز حاجتوں کو پوری فرما. سب کے رزق حلال صدق مقال کی توفیق عطا فرما. سب کے کاروبار میں جائز کاروبار میں وسعت و ترقی عطا فرما. اے رب کائنات علماء اہل سنت بالخصوص ہمارے علامہ مفتی محمد اختر رضا خان صاحب قبلہ اور مولانا یعقوب صاحب اور تمام علماء اہل سنت جو حاضر مولا ان کی عمر میں علم میں عمل میں خوب برکتیں عطا فرما اور ہمارے مشائخ اہل سنت اکابر اہل سنت کا سایہ دراز فرما. اے رب کائنات بالخصوص حضور تاج الشریعہ کے روحانی فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرما. مولا تو علیم و خبیر ہے، اس بزم میں اس محفل میں جو مانگ رہے ہیں وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ رہے ہیں وہ بھی عطا فرما. اے رب کائنات دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرما، دارین کی برکتیں عطا فرما، ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما. قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ المصطفیٰ
ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلام دائما علیک یا رسول اللہ خدایا بحق بنی فاطمہ کے برقولہی ما کنم خاتمہ اگر دعوتم رد کنی ور قبور منو دست دامان آل رسول جب دم واپسی ہو یا اللہ لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ